ہم اپنے آج کے سیشن میں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر فونٹ گروپ کو اسٹڈی کریں گے۔ اس کے لیے ایک مائکروسافٹ ورڈ کا ایک ڈاکومنٹ ہم کھول لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس آلریڈی ٹیکسٹ موجود ہے۔ اب ہم اپنی اس ٹیکسٹ کے اوپر فونٹ سیٹنگز کو اپلائی کر کے دیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے۔ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بارے میں اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم اسے پورے طریقے سے دیکھ چکے ہیں کہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے کون کون سے مختلف طریقے ہیں۔ ہم اپنے ماؤس اور کی بورڈ سے ہم اسے کس طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے اپنا یہ پیراگراف سلیکٹ کر لیا ہے۔ فونٹ گروپ جو ہے وہ ہمیں ہوم ٹیب کے اندر، ہوم ربن کے اندر فونٹ کا یہ گروپ ہمیں یہاں مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں فونٹ سٹائل ہے کہ ہم اپنی اس ٹیکسٹ کے اوپر کس طرح کا فونٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ یہ مختلف فونٹ یہاں پہ موجود ہیں جن کو ہم اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے رائٹنگ کے اوپر اس کی کس طریقے سے رائٹنگ کو یہ چینج کر رہا ہے۔ ہم اب اس فونٹ کے اوپر ایریل فونٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا پہلا پیراگراف جو ہے یہ اس کا فونٹ سٹائل جو ہے وہ اس کو ہم نے ایریل کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسی ٹیکسٹ کو ہم دوبارہ سلیکٹ کر کے اس کے سائز کو چینج کر کے یہاں سے دیکھتے ہیں۔ ابھی اس کا سائز 16 ہے، ہم اسے چھوٹا کر کے اس کے سائز کو 10 کر دیتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا سائز جو ہے وہ ابھی بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس کو ہم اکارڈنگلی یہاں سے کوئی بھی ٹیکسٹ سائز سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے جو دو بٹن لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم اپنے ٹیکسٹ کو گریجولی بڑا یا چھوٹا کر کے ساتھ ساتھ پریویو کرتے جائیں گے، اور جہاں ہمیں اپنی ٹیکسٹ مناسب نظر آئے گی وہاں اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ جیسے اس بٹن سے میں نے ٹیکسٹ کو بڑا کرنا شروع کیا ہے، یہ ٹیکسٹ ہماری بڑی ہو رہی ہے، اور اگلے بٹن سے یہ ٹیکسٹ کو چھوٹا کر رہا ہے۔ ساتھ میں یہاں پہ ہمیں ٹیکسٹ کا سائز بھی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ جہاں پہ ہمیں اپنے ٹیکسٹ کا سائز ٹھیک نظر آئے گا وہاں ہم اپنے ٹیکسٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیں گے۔ اس کو ہم نے 14 کر کے یہاں پہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ نیکسٹ بٹن میں ہمیں کیس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں آپشنز ملتی ہیں۔ سینٹینس کیس کو ہم کریں گے تو ہمارے اس پیراگراف کے اندر تمام جو ہمارے سینٹینسز ہیں ان کے جو پہلے ورڈز ہیں ان کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہو گیا ہے، اور باقی کی ہماری تمام ٹیکسٹ جو ہے وہ سمال میں آگے چلتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے لوور کیس اپلائی کرنے سے یہ تمام کی تمام ٹیکسٹ اس وقت لوور کیس میں چلی گئی ہے، اور اس میں کوئی بھی اس وقت کیپٹل لیٹر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپر کیس کرنے سے اس کے تمام لیٹرز جو ہیں وہ اپر کیس میں چلے گئے ہیں، اور اس وقت ان میں کوئی بھی اسمال لیٹر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ کیپٹلائز ایچ ورڈ کے لیے جو ہم عموماً ہیڈنگز میں استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمارے ہر سینٹینس کے اندر ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے اس کو اس نے کیپٹل کر دیا ہے۔ جیسے ویڈیو میں وی، پرووائڈز میں پی اے، پاورفل میں پی، وے میں ڈبلیو۔ اس طریقے سے پہلا جو لیٹر ہے ہر ورڈ کا وہ کیپٹل بن گیا ہے۔ آگے چل کے ہم ٹاگل کیس کو دیکھیں گے۔ ٹاگل کیس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے کیپس لاک کے ساتھ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ٹاگل چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم نوٹس نہیں کرتے، اور ہم اپنی ٹائپنگ کے دوران ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے اس کو کیپس کرنے کے لیے شفٹ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلا لیٹر جو ہے جیسے یہاں نظر آ رہا ہے سمال ہو جاتا ہے، اور باقی کی تمام جو ہماری ٹیکسٹ ہے وہ کیپس لاک ٹاگل ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے لکھنے میں نظر آتی ہے، جو کہ ایک لکھنے کا کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہم اس کو اپلائی کر کے اپنی تمام ٹیکسٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ٹاگل کیس میں ہم جو کام کریں گے وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی ٹیکسٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ٹاگل کیس کا جب بٹن دبائیں گے تو اس کو یہ دوبارہ سینٹینس کیس میں واپس لے آیا ہے، اس نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے اپنی سیٹنگ اپلائی کی ہیں وہ ہم نے ایک پورے پیراگراف کے اوپر اپلائی کی ہیں۔ ہم اپنی ان سیٹنگز کو ایک پورے پیراگراف کے علاوہ کہیں سے بھی جتنی مقدار میں بھی ہم چاہیں اسے سلیکٹ کر کے، ایک سینٹینس کو سلیکٹ کر کے، ایک سینٹینس کے کسی حصے کو سلیکٹ کر کے
اس کے اوپر بھی ہم اپنی ان سیٹنگز کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اس کے سائز کو بھی چینج کر سکتے ہیں, ہم اس کے فونٹ سٹائل کو بھی چینج کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے کیس کو بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بولڈ کا بٹن ملتا ہے. اس کو بولڈ کرنے سے ہماری تمام رائٹنگ جو بھی ہم نے سلیکٹ کر کے رکھی ہوگی وہ بولڈ ہو جائے گی. اس کو ہم پورے پیراگراف پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. بولڈ کو ختم کرتے ہیں, آئی سے اٹیلک ہو جائے گی. اس کو تھوڑا سا اس نے ٹیڑھا کر دیا ہے ہماری رائٹنگ کو. اس کو ختم کرتے ہیں. ہم اپنی اس ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو انڈر لائن سے ہم اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. انڈر لائن میں اب مزید آپشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اس کو سنگل انڈر لائن, ڈبل انڈر لائن, ڈاٹڈ انڈر لائن, کرلی انڈر لائن, کوئی بھی اس کو یہاں سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ اس میں سنگل انڈر لائن کی آپشن ہوتی ہے. اب ہم اپنی ٹیکسٹ کسی کو سلیکٹ کر کے اسے اپنی ٹیکسٹ کو ہم اسٹرائک تھرو کر سکتے ہیں. ہم اپنی اس تمام رائٹنگ کو ہم نے اس کے اوپر ایک لائن لگا دی ہوئی ہے. اب اس کے بعد سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ کا آپشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں ہم یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ اپنی ٹیکسٹ کے دوران کہیں پہ جیسے ہم پانی کا کیمیکل فارمولہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں H2O لکھنا پڑے گا. لیکن یہ H2O اس طرح لکھنے سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پانی کا فارمولہ لکھا ہوا ہے. اس میں ہمیں دو بیسیکلی سبسکرپٹ فارم میں چاہیے, تو ہم اس میں سے صرف دو کو سلیکٹ کریں گے اور سبسکرپٹ کو اس پہ اپلائی کریں گے. تو اب دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے H2O پانی کا کیمیکل فارمولہ لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے اندر ہم کسی پاور کو شو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم 32⁻²² لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں اب ⁻²² کے بجائے 322 نظر آ رہا ہے. اس میں سے ہم اس 2 کو سلیکٹ کریں گے اور سپرسکرپٹ اپلائی کریں گے. اب ہمیں 32⁻² جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کے بعد ہم اپنے سپرسکرپٹ کو آف کریں گے تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے نارمل رائٹنگ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمیں یہاں یہ ٹیکسٹ ایفیکٹس کی آپشن ملتی ہے. اس میں ہم اپنی کوئی ٹیکسٹ سلیکٹ کر کے اس کے اوپر یہ آپشنز اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہمیں پہلے سے کچھ سیٹ کیے ہوئے ٹیکسٹ سٹائل مل رہے ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کے اوپر. عمومی طور پہ یہ ٹیکسٹ سٹائل ہم ہیڈنگز وغیرہ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی یہ ہیڈنگ سلیکٹ کر لی اور اس کے اوپر ہم یہ مختلف سٹائل ان کے پریویو دیکھ رہے ہیں ابھی, اور اس کے بعد جو ہمیں صحیح اپنے لیے لگے گا اس کو ہم اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے. جیسے ہم نے اس کے اوپر یہ ٹیکسٹ سٹائل اپلائی کر دی ہے. اسی طریقے سے ان کو مزید بھی ہم اپنی مرضی سے ان کی آؤٹ لائن کو, شیڈو کو, ریفلیکشن وغیرہ, گلو, اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ اگر نومیریکل نمبرز ہیں تو ان کا سٹائل ہم چینج کر سکتے ہیں. ان تمام کو آگے کسی لیکچر میں چل کے ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے آگے دیکھتے ہیں. تو ہمیں ہائی لائٹر کی آپشن ملتی ہے. ہم نے اپنی کچھ ٹیکسٹ جو ہے اس کو بیچ میں سے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کو ہم اپنا ہائی لائٹر اپلائی کر سکتے ہیں. ہائی لائٹر کے مختلف کلر ہمیں یہاں مل جاتے ہیں. ہم ان سے جو بھی کلر اپلائی کرنا چاہیں وہ ہماری اس رائٹنگ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اسی طریقے سے ٹیکسٹ کا کلر بھی ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آٹو کلر پہ اس وقت ٹیکسٹ چل رہی ہے, بلیک کلر میں ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو ہم اس پہ کوئی بھی کلر اپلائی کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی.